وہ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتا تھا، وہ کشمیر کے لوگوں کو آزاد دیکھنا چاہتا تھا اور وہ کشمیر کا مستقبل ایک صاف اور محفوظ مستقبل کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا نہ دیکھ سکا۔ آج کی کہانی مرحوم سید علی گیلانی کی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل محاشب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے ایک نامور رہنما سید علی گیلانی کے آباء و اجداد مشرق وسطیٰ سے ہجرت کر کر کشمیر میں آ کر بسے تھے۔ وہ کشمیر کے سوپور قصبے کے ایک گھرانے میں 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ اپنی ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے اور اورینٹل کالج لاہور سے ادیب عالم اور پھر کشمیر یونیورسٹی سے ادیب فاضل اور منشی فاضل کی ڈگریاں حاصل کی۔ وہ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے رکن رہے اور 3 مرتبہ جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن بھی جیتا، اور پھر جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد انہوں نے حریت کے نام سے اپنی جماعت بنائی اور وہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ وہ پہلی بار 28 اگست 1962 کو گرفتار ہوئے اور 13 مہینے کے بعد جیل سے رہا کیے گئے۔ انہوں نے اپنی 92 سالہ زندگی میں 14 سال سے زائد کا عرصہ جموں اور کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں گزارا، اور وہ گزشتہ 1 دہائی سے بھی زائد عرصے سے اپنے گھر میں نظر بند تھے، یعنی قید تھے۔ مرحوم جموں و کشمیر پر بھارتی قبضے کے سخت مخالف اور مظلوم کشمیریوں کی توانائی آواز سمجھے جاتے تھے۔ سید علی گیلانی کچھ عرصے سے بیمار اور مختلف جسمانی امراض میں مبتلا تھے۔ ان کے دل کے ساتھ پیس میکر لگا ہوا تھا اور ان کا پتا اور ایک گردہ نکالے جا چکے تھے، جبکہ دوسرے گردے کا بھی تیسرا حصہ آپریشن کر کے نکال دیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ شخص خود کو پاکستانی اور اپنی قوم کی آزادی کے لیے لڑتا رہا اور ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور ان کا یہی نعرہ تھا کہ جو بھارتی ہر مرتبہ ظلم کرنے کے لیے انہی کے گھر کا دروازہ کھٹکاتے اور جیسے ہی کشمیر کی آزادی کی تحریک گرم ہوتی تو وہ سب سے پہلے سید علی گیلانی کے گھر پہنچ جاتے، اور پھر وہ 1 ستمبر 2021 کو سری نگر میں طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ اس موقع پر قابض بھارتی فوج نے شہر میں سیکیورٹی سخت کرتے ہوئے مرحوم کے گھر سے ملحقہ راستوں پر رکاوٹیں اور ہاردار تاریں نصب کر دی، اور یہاں تک کہ مرحوم کے مردہ جسم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، کیونکہ ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ انہیں پاکستان کے جھنڈے میں دفنایا جائے۔ محاشب ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔